اقبال صاحب، وزیر اعظم کا خطاب آج، پھر شہباز شریف صاحب کا خطاب ابھی، جو فردوس حاجی کیوان صاحبہ ہیں وہ بھی کہہ رہی تھی ہم اپوزیشن کا انپٹ لیں گے. وزیر اعظم نے آج کہا کہ اور کیا کروں میں، پھر جنگ کر دوں، جنگ کا اعلان کر دوں، اس کے علاوہ اور کیا کروں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک میچور رسپانس ہے، اور فرینکلی اپوزیشن بھی جس طریقے کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، آپ لوگ ویسا ٹف ٹائم نہیں دے رہے ہیں حکومت کو، کوئی غداری کے فتوے، کوئی یار مودی کا اس قسم کے فتوے نہیں ہیں، تو ایک اچھے انداز میں پاکستان یہاں سے رسپانس دے سکتا ہے بجائے اس کے کہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں الجھیں؟ دیکھیے شاہزیب، سب سے پہلے تو مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ پچھلے ایک سال میں پاکستان کو دو بہت شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہے. 1971 کے بعد سے بھارت نے لائن آف کنٹرول کی حرمت کو ہمیشہ سے ایکسیپٹ کیا ہے. سو مچ سو کہ جب کارگل کی جنگ چل رہی تھی تب بھی انہوں نے لائن آف کنٹرول کو کراس نہیں کیا تھا. لیکن چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ بھارت نے پہلی دفعہ پاکستان کی جغرافیائی جو حدود ہیں ان کی خلاف ورزی کی. اسی طرح جو کشمیر کا سٹیٹس ہے، یہ یو این ریزولوشنز کی روشنی میں 72 سال سے اس کو متنازع تسلیم کیا جاتا تھا اس خطے کو، اور اس حوالے سے بھارت نے اگرچہ کچھ پروویژنز اپنے آئین میں دی ہوئی تھیں جن کو ہم غیر آئینی سمجھتے تھے یو این کی ریزولوشن کے حوالے سے، لیکن اس میں 35A خاص طور پہ کشمیر کے عوام کو کچھ حقوق دیتی تھی کہ وہاں پہ جو ان کی ڈیموگرافی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. بھارت نے 72 سال کے بعد پہلی دفعہ یک طرفہ طور پہ کشمیر کی اس متنازع حیثیت کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے. اس لیے ہم بحیثیت اپوزیشن تو اپنی اس قومی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور ہم نے بہت ایک رسپانسبل رول پلے کیا ہے. لیکن ابھی میں آپ کے مشیر اطلاعات کی بات سن رہا تھا جنہوں نے پھر اپوزیشن پہ ملبہ پھینکنے کی کوشش کی. میں انہیں اچھا تو نہیں لگتا، مشیر غلط بیانی کہنا پہ مجبور ہوتا ہوں. آج جب صبح اجلاس شروع ہوا تو حکومت کی نان سیریسنس کا یہ عالم تھا کہ بھارت نے جو جموں کشمیر کی سٹیٹس چینج کی کوشش کی ہے اس کی طرف کوئی ریفرنس ہی نہیں تھا اس موشن کے اندر. تو ہم نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ اس کو جب تک شامل نہیں کریں گے تو اس پہ کیسے بحث ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اتنا اہم مسئلہ ہے جو پاکستان کشمیر کی 72 سالہ تاریخ میں بھارت کا سب سے بڑا حملہ ہے، تو یہاں پہ وزیر اعظم کو ایوان میں موجود ہونا چاہیے تھا. وزیر اعظم کی کرسی خالی تھی، وزیر خارجہ ایوان کے اندر موجود نہیں تھے، اور انہوں نے وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری صاحبہ کو کہا کہ آپ پالیسی بیان دیں، تو ہم نے وہ سننے سے انکار کیا اور ہم نے کہا کہ وزیر اعظم کو آنا چاہیے اور خود آ کے ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے. اس وجہ سے پھر ایوان کے کارروائی ملتوی، اور یہ دونوں ہماری جو چیزیں ہیں یہ جائز تھیں. اس میں کوئی پروڈکشن آرڈر کا مسئلہ نہیں تھا. جیسے انہوں نے کہا وزیر اعظم نے بڑی فراخ دلی کی اور اتحاد کے لیے کہا سب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں. رانا ثناء اللہ صاحب تو نہیں آئے، شاید خاقان عباسی صاحب تو وہاں نہیں تھے. تو یہ ہم تو اس سے بالاتر ہو کے سوچتے ہیں ملک کی مفاد میں، لیکن حکومت نے بدقسمتی سے بہت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو وزیر اعظم کی تقریر تھی وہ ایک ہسٹری کا لیکچر تو اچھا تھا کہ RSS کی کیا تاریخ ہے، BJP کی انتہا پسند پالیسیاں کیا ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں شاہزیب کہ ہندوستان کے اندر BJP کی حکومت پہلی دفعہ نہیں آئی ہے. اٹل بچاری واجپئی صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ہندو نیشنلزم کے فادر سمجھے جاتے ہیں، لیکن جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کیا اور وہی واجپئی صاحب لاہور آئے، مینار پاکستان کے سائے تلے کھڑے ہو کے انہوں نے پاکستان کو تسلیم کرنے کا بھی اعلان کیا، اور لاہور ڈیکلریشن میں کشمیر کو تنازع تسلیم کرتے ہوئے اس پہ بھی یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کو مل کر حل کریں گے. تو آپ کو لیڈرشپ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. ابھی میں نے ٹی وی کے اوپر ٹکرز پڑھے ہیں کہ حکومت نے ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے کہ جو اب سفارشات پہ کام کرے گی. آپ اگر PM صاحب کی تقریر سنیں اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بشکک میں پتہ لگ گیا تھا، مجھے الیکشن کے مینیفیسٹو سے پتہ لگ گیا تھا کہ بھارت یہ کام کرنے جا رہا ہے. جب وہ الیکشن تھا تب تو عمران صاحب نے یہ کہا تھا کہ مودی کی کامیابی سے دراصل کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا اور بڑی ضروری ہے کہ مودی کشمیر کا انڈیا کا الیکشن جیتے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. تو آپ نے دیکھا کہ حل کس طرح ہو رہا ہے.
یہ جو بدقسمتی ہے کہ ہماری لیڈرشپ بہت لائٹ ویٹ ہے، ان کو تجربہ نہیں ہے بین الاقوامی امور کا، کسی چیز کا تجربہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے بتائیں اس کے علاوہ میں کیا کروں، جیسے مختلف ممالک سے رابطے کیے ہیں، ڈپلومیٹک آپشنز وہ کہہ رہے ہیں ہم ایکسرسائز کریں گے، اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ کر دوں یا پھر بتا دے اپوزیشن کے کیا کروں۔ آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرے حکومت؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت کا فرض تھا کہ جب اسے پتہ لگ گیا تھا کئی ماہ سے پہلے، فروری مارچ سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں آ چکی تھیں کہ بھارت یہ کرنے جا رہا ہے، تو پچھلے 3-4 ماہ کے اندر حکومت نے کیا ہوم ورک کیا؟ زیرو ہوم ورک۔ اب 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے کہ ہوم ورک کر کے دے۔ کیا اب 48 گھنٹے ہو گئے ہیں؟ مجھے بتائیے شاہ زیب، 48 گھنٹوں میں وزیر اعظم نے کتنے سربراہان مملکت سے رابطہ کیا ہے؟ کہاں ہیں پاکستان کے دوست؟ انہوں نے سعودی عرب کے بادشاہ سے کیوں نہیں بات کی؟ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے بادشاہ سے کیوں نہیں بات کی؟ انہوں نے چین کے وزیر اعظم سے کیوں نہیں بات کی؟ انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل کے تمام سربراہان سے کیوں نہیں بات کی؟ اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمیں تو 24 گھنٹے میں دنیا کی رائے عامہ کو موبلائز کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت تک دنیا کے اہم کیپٹلز میں پاکستانی وفود لینڈ کر چکے ہوتے اور انہیں اس مسئلے کی سنگینی بتا رہے ہوتے کہ اس کے کیا مضمرات اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب حکومت میں جو بیٹھا ہے ہم نے اسے تو نہیں بتانا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اس کا کام تو ہے کہ وہ اپنے فرائض کو پورا کرے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپوزیشن میں بیٹھ کے ان کو کہا کہ آپ ایک مؤثر سفارتکاری کریں۔ ان کی تو حالت یہ ہے کہ وزیر خارجہ کو یہ نہیں لا سکے آج کے سیشن کے لیے، ایک خصوصی جہاز بھیجتے سعودی عرب سے، ان کو آج کے سیشن میں لاتے تاکہ وزیر خارجہ اعتماد میں لیتے۔ تو اس حکومت کو کوئی کلو نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اب جب پانی سر سے گزر گیا ہے تو اب 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے کہ بیٹھ کے ہمیں بتاؤ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور پاکستان کا بہت بڑا نقصان کرا دیا ہے، کشمیر کا بہت بڑا نقصان کرا دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہم سب اس پہ متحد ہیں اور کشمیر کے عوام کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر مکمل طور پہ انٹرنیٹ بند ہے، ٹیلی فون رابطے بند ہیں، کشمیر کے اندر بھارت کی سیکیورٹی فورسز اس وقت وہاں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہی ہے، جینوسائیڈ کر رہی ہے۔ ہمیں تو ہنگامی بنیادوں پر سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ ہم سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلائیں۔ کیا اس کے لیے بھی انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ سیکیورٹی کاؤنسل کو درخواست دیں کہ وہ فوری طور پہ اس بات کا جائزہ لے کہ بھارت نے سیکیورٹی کاؤنسل کی قرارداد کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا یک طرفہ اقدام کے ساتھ؟ بہت شکریہ کیا اس کے لیے بھی ہمیں انہیں بتا احسن اقبال صاحب تھے، اپنا موقف دے رہے تھے۔